حالم باب سوم شکارباز بائے ناولز انوینٹری۔ جزیروں سے بنے ملک پہ اگلی صبح بھیگی بھیگی سی اتری۔ سیاہ بادل سورج کو جھانکنے تک نہیں دے رہے تھے، بس گرجتے اور چمکتے جا رہے تھے۔ ایسے میں قطار سے کھڑے اونچے محل اپنے سامنے سڑک پہ بھاگتے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس دوڑتا جا رہا تھا۔ کن پٹی سے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، بال گیلے ہو کے ماتھے پہ چپکے تھے۔ وہ دور سے جاگنگ کرتا آ رہا تھا۔ اپنے گیٹ کے قریب آ کر رفتار سست ہوئی، ایک ہاتھ گیلے بالوں میں چلا کے ان کو پیچھے کیا اور ہینڈز فری کو کانوں سے کھینچ نکالا۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی راستہ کھول دیا۔ فاتح صاحب، کسی نے تولیہ اچھالا جو اس نے ایک ہاتھ بلند کر کے تھاما اور اس سے چہرہ پوچھتا پورچ میں آگے چلتا گیا۔ لمبی جاگنگ سے چہرہ گلابی شفاف سا ہو رہا تھا اور تنفس تیز تھا۔ لاؤنج میں آ کر وہ میز تک رکا، جھک کے اخبار اٹھائی، الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر سیدھا ہوا ہی تھا کہ سامنے ایڈم نظر آیا۔ وہ اس کی اینک بڑھائے ہوئے تھا۔ تھینکس۔ فاتح نے اخباریں رول کیں، اینک تھامی اور آگے بڑھ گیا۔ سر، اس نے جلدی سے پکارا مگر وہ رکا نہیں، سیڑھیوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، اشر صاحب نے کہا ہے کہ آج میں ان خاتون سے معافی مانگنے جاؤں، ہمت کر کے بلند آواز میں بولا۔ کون سی خاتون ایڈم؟ وہ زینے چڑھتے ہوئے اخباروں کو الٹا پلٹا کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ گیلری والی۔ وہ رکا اور جلدی سے اضافہ کیا، سر کیا مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے؟ فاتح نے مطلوبہ میگزین نکال کر اوپر رکھا اور گردن موڑ کے ایک سادہ نظر اس پہ ڈالی۔ ایڈم، ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں، خاموشی کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے کہے گئے الفاظ کے نتائج مرد بن کے بھگتا کرو۔ اور اوپر چڑھتا گیا۔ ایڈم کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ مگر میں نے ایسا کیا کہا تھا؟ ٹیرس پہ اس کی کرسی بچھی رکھی تھی، ساتھ میز پہ جوس کا گلاس اور پھل، سب ترتیب سے تھا، مگر وہ ذرا چونکا۔ وہاں اسرا بھی بیٹھی تھی۔ اسے آتے دیکھ کے اسرا نے نظریں اٹھائیں اور ان میں اداسی تھی۔ تم ادھر؟ وہ نارمل انداز میں کہتا اپنی کرسی پہ آ کے ڈھیر ہوا اور جوگرز لمبے کر کے میز پہ کینچی کی صورت رکھ لیے۔ آئی ایم سوری، میں کل رات کچھ زیادہ بول گئی۔ ہاں، تم کل رات کچھ زیادہ ہی بول گئی، اس نے تائیدی انداز میں کہتے ہوئے سر کو خم دیا اور اخبار سینے پہ رکھ کے بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر ان پہ ٹکا لیا۔ اب اس کی آنکھیں توجہ سے اسرا پہ جمی تھیں۔ بھورے بالوں کی پونی بنائے اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سفید رنگ کا دوپٹہ کندھوں پہ گرد لپیٹے ایک ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے وہ اداس نظر آتی تھی۔ میں اندر سے دکھی ہوں فاتح، میرے زخم نہیں بھرتے اور میں تمہارا بھی دل دکھا دیتی ہوں اور تم سمجھتی ہو کہ میرے زخم بھر چکے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ کیا نہیں بھرے؟ میں اپنے زخموں کے بھرنے کا انتظار نہیں کرتا اسرا۔ وہ نیم دراز بازوؤں کے تکیے پہ سر رکھے اسے سامنے بیٹھے دیکھ کے رساں سے بولتا گیا۔ ان کو کسی کے آگے بڑھ جاتا ہوں مگر جس کی کھڑکی سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں تم نے وہ کھڑکی بند کر رکھی ہے۔ فاتح، تم؟ اسرا، یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ میری بھی بیٹی تھی، مجھے بھی دکھ ہے اس کا، مگر اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ میں بچتاؤوں پہ یقین نہیں رکھتا، میں ماضی میں نہیں رہتا، میں آگے کا سوچتا ہوں، جبکہ تم، اس نے گہری سانس خارج کی، تم ہمیشہ ماضی میں جیتی ہو۔ اب نکل آؤ ماضی سے اسرا۔ یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور ان کو اپنی مثبت سوچ سے فتح کر لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ بہت سی عورتیں گرتی ہیں اسرا اور بہت سی گر کے اٹھتی ہیں، مگر جیتتی صرف وہ ہیں جو ہنس کے اٹھنے والی ہوں۔ مگر میں تم سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر تم تھوڑی سی کوشش کرو تو ایک دن تم بھی حال میں جینے والی بن جاؤ گی۔ وہ بات کے اختتام پہ مسکرایا۔ سیاہ بادلوں کے جھروکے سے چند آوارہ کرنیں ٹیرس پہ پڑ رہی تھیں اور اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہاں امید، نرمی، سکون، سب کچھ تھا۔ اسرا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ مجھے مستقبل ڈراتا ہے فاتح، وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں کھونے کا ڈر، اپنے بچوں کے رل جانے کا خوف، میرے دل کو سمجھو فاتح۔ ملیشیا کا ہمارے بغیر کچھ نہیں بگڑے گا مگر ہم ٹوٹ جائیں گے۔ میں تمہارے لیے ڈرتی ہوں، تم یہ الیکشن نہیں جیت پاؤ گے اور جب تم ہارو گے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ جانتی ہوں کہ تم مضبوط ہو، بہادر ہو، اپنے دکھ بتاتے نہیں ہو، مگر میں تمہیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہی فرق ہے ہم دونوں میں اسرا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پہ رکھ کے اس کا چہرہ تھپکا۔ تم یہ سوچتی ہو کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے جینا کیسے ہے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، اخبار کھول کے چہرے کے سامنے لایا اور اینک آنکھوں پہ جمائی۔
اسرا نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ وہ اس شخص کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ جوس پی لو، گرم ہو جائے گا۔ اس نے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور اٹھ گئی۔ فاتح نے اخبار پہ نظر جمائے تھینکس کہا۔ اسرا نے چند قدم اٹھائے پھر ٹھہری۔ بس ایک بات مجھے پرسکون کرتی ہے کہ آریانہ زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے۔ کسی کو مل گئی ہوگی، وہ کسی اچھے گھرانے میں تربیت پا رہی ہوگی۔ میں مر جاتی فاتح اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں واپس مل سکے گی۔ تمہارے خواب بہتر ملیشیا کے ہیں، میرے آریانہ کے ہیں، اور اس خواب نے میری کھڑکی کے آگے پردے ڈال دیے ہیں۔ تم اس کو آریانہ تھی کہہ کر بلاتے ہو اور میں اس کو آریانہ ہے کہہ کے سوچتی ہوں۔ یہی فرق ہے ہم میں وان فاتح۔ کھڑے کھڑے اس کو دیکھے بنا وہ کہتی گئی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ اخبار پڑھتا رہا۔ بادلوں نے پھر سے سورج کو چھپا لیا تو اس کا روشن چہرہ چھایا میں چلا گیا، ٹھنڈی سرمئی چھایا۔ عالم کا اونچا بنگلہ بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بالائی منزل کے ہال کے شیشے کی دیوار سے وہ نیچے دیکھ رہی تھی جہاں ایک کھڑکی تھی اور ایک آدمی نکل کے گھنٹی بجا رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ داتن اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ہم آج رات کا کھانا کون سے تھانے میں کھائیں گے؟ وہ اس باڈی مین کو ساتھ لائے ہیں۔ وہ سنجیدہ سی نیچے نظریں جمائے بولنے لگی۔ ڈرائیور نہ گھڑی کو دیکھ رہا تھا، نہ آگے پیچھے، نہ اسے جلدی ہے نہ وہ کسی کو چھپا کے ساتھ لایا ہے۔ بار بار گیٹ کی ڈھال میں اپنا عکس دیکھتا ہے، یعنی اسے بہت ہدایات کے ساتھ خود کو بہترین پوز کرنے کا کہا گیا ہے۔ اپنے کوٹ کی جیب کو بھی تھپتھپاتا ہے، یعنی اندر کچھ ہے۔ یقیناً دعوت نامہ۔ پھر اطمینان سے داتن کی طرف گھومی۔ ہم نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ہمارا شکار ہک بھی ہو چکا ہے۔ چند منٹ بعد تالیہ کی ایک جزدوکتی ملازمہ ان دونوں افراد کو اندر لا رہی تھی۔ رملی طائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتا قدم اٹھا رہا تھا، گویا آنکھوں سے ہر شے کی مالیت کا اندازہ کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ ایڈم بجھا بجھا سا مگر سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ دونوں ڈرائیونگ روم کے صوفے پہ بیٹھ گئے تو بٹلر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی۔ دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی، لمبی اسکرٹ بلاؤز میں مفلوج، پیشانی پہ بل لیے، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ ان کے سامنے آ ٹھہری، ناقدرانہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ جی، ماتھے پہ مصروفیت اور اکتاہٹ سے بھری شکن تھی۔ ایڈم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اتنی خوبصورت، طرحت اور بااثر لڑکی جس کے کانوں کے چمکتے ہیرے نگاہیں خیرہ کر رہے تھے، وہ یہ تھی یا نہیں؟ اس کا دل شک میں پڑنے لگا۔ پیچھے دیوار پہ اس کی فوٹو فریم میں تصویر بھی لگی تھی۔ میڈم، کل آپ گیلری سے خفا ہو کر آئی تھیں، ہمیں باس نے بھیجا ہے تاکہ آپ کی غلط فہمی دور کی جا سکے۔ یہ تالیہ نے چونک کے ایڈم کی طرف انگلی اٹھائی اور جیسے ذہن پہ زور دیا۔ یہ مسز اسرا کا وہی ملازم ہے نا جس نے مجھے کل یہ فکرے کسے تھے؟ یا اللہ! اور آپ اس کو میرے گھر لے آئے ہیں؟ خوبصورت آنکھیں برہمی سے سرخ لگیں تو رملی جلدی سے بولا، یہ معذرت کرنے آیا میڈم، اس سے غلطی سے ہوا جو بھی ہوا۔ ساتھ ہی ایڈم کو آنکھوں سے اشارہ کیا، معافی مانگو۔ ایڈم نے پہلے اسے دیکھا پھر تالیہ کو، ایک قدم آگے آیا اس کے عین سامنے۔ انسان کے ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں تالیہ، خاموشی کے بھی۔ مجھے قطعاً یہ حق حاصل نہ تھا کہ میں سرِ راہ کسی خاتون کو روک کر ان کو کسی سے تشبیہ دوں۔ آپ وہ تھیں یا نہیں، مجھے بغیر کسی تعارف کے یوں بے تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اپنی پوری دیانتداری اور دل کی سچائی سے وہ بولا اور جیسے اس کا دل شانت ہو گیا۔ وہ اسی طرح اس کو دیکھتی رہی، تندوتیز نگاہوں سے، جیسے اس کے الفاظ کو تول رہی ہو۔ پھر رملی کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں نے معذرت قبول کی۔ اور کچھ؟ میم، اگر آپ نے دعوت نامہ قبول نہیں کیا اور نیلامی پہ نہیں آئی تو اس بچے کی نوکری چلی جائے گی۔ اس کو اس نوکری کی اشد ضرورت ہے اور مسز اسرا اس کو معاف نہیں کریں گی۔ دعوت نامہ کوٹ سے نکال کے رملی نے سامنے رکھا اور لجاجت سے بولا تو ایڈم کی آنکھوں میں جہاں کی حیرت ابھری، وہاں اہانت کا احساس بھی حلقورے لینے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تالیہ نے تحکم سے کہا، باس کو کال ملاؤ۔ رملی نے فوراً فون لگایا اور بولا، سر تالیہ بات کرنا چاہتی ہیں، اور فون تالیہ کو پیش کیا۔ تالیہ مراد بات کر رہی ہوں۔ او آپ مسز اسرا کی توقع کر رہی تھی؟ وہ فون کان سے لگائے حیران ہوئی۔ ایک ہی بات ہے تالیہ، وہ شائستگی سے جواباً کہہ رہا تھا۔ آپ اسرا اور میری کلائنٹ نہیں ہیں، مہمان تھی، اور ہماری مہمان کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہماری مہمان نوازی ٹھکرا دے، یہ ہمارے خاندان کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ میں خود بھی معذرت خواہ ہوں اشر صاحب۔ اس کو نرم پڑتا دیکھ کر رملی کی سانس بحال ہوئی۔ یہ تو بچہ ہے، بھول چوک میں کچھ بول گیا تو مجھے ہی بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا، مگر آپ کے اس قدم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ گڈ، میں اسرا کو آگاہ کر دوں گا کہ میں آپ کی مہمان نوازی قبول کر لی ہے۔
میں شکر گزار ہوں سر، اور فون واپس کر دیا۔ پھر فرصت سے ان دونوں کو دیکھا، بالخصوص ایڈم کو۔ بے فکر رہو، تمہاری نوکری نہیں جائے گی۔ ادائے بے نیازی سے ہاتھ جھلا کے گویا تلخیہ کا اشارہ کیا ہو تو ایڈم کے ابرو بھینچ گئے۔ تھینک یو، مگر مجھے یہ نوکری مستقل کرنی ہی نہیں ہے۔ میں صرف 11 دن کے لیے متبادل کے طور پہ آیا ہوں۔ چیتالیہ رملی گڑبڑا کے اسے گھورا، مگر وہ اسی طرح تالیہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی ہے، یہ آنکھیں، ان کے تاثرات وہی ہیں۔ اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر سی گئی، دم بخود ساکن۔ نگاہوں کے سامنے منظر بدلا، ایک جھولی پہ گویا فلم سی چلنے لگی۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، پہاڑی کا راستہ دشوار گزرا اور پتھریلا تھا، اونچا اونچا، اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا۔ لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، بس تاریکی میں گویا دو حولیے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ چیتالیہ، وہ پیچھے سے ہامتا ہوا بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ایڈم، آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے، جسے ہم دونوں نے کھود کے نکالیں گے۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھو دیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ اور وان فاتح؟ وہ پوچھ رہا تھا، مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی۔ ہمیں اجازت، رملی کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچا تو وہ چونکی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا اور وہ سنبھل گئی۔ پھر دوبارہ ایڈم کو دیکھا۔ اب کی دفعہ نگاہ مختلف تھی، حیران، مدہر۔ وہ البتہ مرعوب ہو کر نظر جھکا چکا تھا، مبادا مزید کوئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ اس نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں پلٹ گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی داتن کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہے۔ داتن نے بے اختیار رول پہ ہاتھ رکھا۔ کیا وہ پولیس کو لینے گئے ہیں؟ تالیہ نے ماتھے پہ ہاتھ ہٹایا اور سر اٹھا کے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ داتن، ایک خزانہ ہے کہیں۔ میری پیاری بچی، میں جانتی ہوں تم مجھے کسی خزانے سے کم نہیں سمجھتی، مگر تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ جھلا کے کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے کی شہزادیوں والی شان اب نادر ہو گئی تھی۔ میری بات سنو، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ جاتے وقت ایڈم نے لابی میں لگی تمہاری تصویر میں ایک کو چپکے سے موبائل میں اتارا ہے تالیہ۔ ظاہر ہے اس نے یہ کرنا تھا۔ اس کا حل ہے میرے پاس۔ تم فی الحال میرے ساتھ پلان بی کی تیاری کرواؤ۔ وہ اس موٹی مرغی کو کندھوں سے پکڑ کے دھکیل کے باہر لے جانے لگی۔ رملی کا کار چلا رہا تھا اور ایڈم موبائل اسکرین کو اس کی نظروں سے بچا کے وہ تصویر غور سے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں الجھن بھری گہری سوچ۔ یہاں تھی، یہ وہی تھی یا شاید نہیں تھی؟ کوالالمپور کی وہ تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت بادلوں کو سر اٹھا کے دیکھ رہی تھی، جو دھیرے دھیرے سے اس پہ قطرے ٹپکا رہے تھے۔ بوندا باندی کافی دیر سے جاری تھی۔ عمارت کے اندر پارٹی کے آفس فلور پہ معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ راہداریوں میں پارٹی ورکر آ جا رہے تھے، کام چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم فاتح کے آفس کے باہر بے کار سا بیٹھا تھا، سر جھکا اور چہرہ بجھا ہوا تھا۔ دفاتراً دروازہ کھلا تو وہ تیرگی سے سیدھا ہوا۔ فاتح کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، ساتھ میں چلتے شخص سے بات بھی کر رہا تھا۔ گرے سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی اور ہلکے گیلے بال جو وہ دائیں جانب سنوار کے پیچھے کرتا تھا، اور اس پہ مسکراتا چہرہ۔ کسی بات پہ ہلکا سا ہنس کے وہ ساتھ موجود شخص کو جواب دے رہا تھا۔ وہ ایڈم کی طرف متوجہ نہ تھا اور ایڈم صرف اس کی طرف متوجہ تھا۔ گزشتہ روز اس امیر زادی کے ہاں ماتھا ٹیکنے کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا اور فاتح کوٹ کا کالر سامنے سے برابر کرتا مڑا تو ایڈم پہ نظر پڑی۔ ہاں ایڈم، کیا حال ہے تمہارا؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے نرمی سے پوچھا اور بٹن کو ہول میں ڈال کے بند کیا۔ فٹ سر، وہ تازہ دم سا ہو کے مسکرایا۔ گڈ، مجھے پارلیمنٹ جانا ہے اور مجھے کافی چاہیے۔ میرے کار میں پہنچنے تک لے آؤ، ورنہ میں تمہارے بغیر جا رہا ہوں۔ نرم لہجے سے بات شروع کر کے آخر میں تنبیہ کی اور مڑ گیا۔ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بے ساختہ اس نے دوسری جانب دوڑ لگائی۔ بارش ٹپ ٹپ برس رہی تھی جب فاتح سڑک پہ کھڑی کار میں بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائیور نے اوپری چھتری تان رکھی تھی۔ فاتح نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ اسی پل بھاگتا اور بھیگتا ایڈم کھڑکی تک آیا اور ایک کافی کا کپ فاتح کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس پکڑا اور اپنی چمکدار آنکھیں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ وان فاتح پارلیمنٹ سیشن میں ہمیشہ 2 کپ کافی پیتا ہے۔
اس لیے میں 2 کپ لایا ہوں سر۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کے ایک اور گلاس دکھایا تو فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی، شیشہ اوپر کر دیا اور کپ لگوں سے لگا کر اپنی کوئی فائل کھول کے دیکھنے لگا۔ ایڈم دوسرا گلاس پکڑے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، کار سڑک پہ رواں دواں تھی اور وہ اینک پہ جمائے اپنی فائل پڑھ رہا تھا۔ میں کچھ، ایڈم نے سوچتے پوچھتے شیشے میں دیکھا مگر اسے منہ دیکھ کے چپ ہو گیا۔ ڈرائیور نے ایک ناگوار نظر ایڈم پہ ڈالی۔ پوچھو ایڈم۔ فاتح نے آخری صفحہ پلٹایا اور فائل بند کر دی، پھر اینک اتار کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا پھر عبدالمطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے؟ وہ اس دن کے ادھورے قصے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ اینک کے ہینڈل کا کونا دانتوں میں دبائے اس کی بات سن کے مسکرایا۔ نظریں کھڑکی کے باہر جمی تھیں۔ ایڈم، انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ چیز اس کو پہلے بھی ملنی تھی مگر وعدے کے باعث وہ اس کی قوت ارادی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ عبدالمطلب کی قوت ارادی کیسی تھی؟ میرے اور تمہارے سے بہتر۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے، 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ جوان ہوئے اور اپنا بہترین وژن بن گئے تو عبدالمطلب نے وعدہ نبھانے کا سوچا۔ وہ ہماری طرح اللہ کے لیے کم ترین نہیں دیتے تھے، بہترین دیتے تھے، سو انہوں نے کرا ڈالا اور عبداللہ کے نام نکالا۔ ایڈم نے چونک کے گردن موڑی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا؟ ہاں۔ اس نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے گردن از بات میں ہلائی۔ نظریں دور بھیگے شہر پہ جمی تھیں مگر عبداللہ کے ماموں وغیرہ آڑے آ گئے اور کہا کہ اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر عبدالمطلب وعدے کے سچے تھے۔ ایک آدمی جو اتنے برس سے ایک وعدے کے ساتھ جیا ہو وہ خائن نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، انگلی سے تھوڑی کو ذرا کھرچا، نظریں باہر ثبت تھیں۔ تو کیا انہوں نے عبداللہ کو قربان کر دیا؟ نہیں۔ وہ ایک کاہنہ عورت کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا کہ ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پہ 10 اونٹ، پھر کرا نکالو۔ ایسا ہی کیا تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ بولی، اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سو وہ لوگ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے، ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پرچی ڈالی تو کرا اونٹوں کے نام نکلا۔ سو عبدالمطلب نے گمان کیا کہ اللہ راضی ہے اور 100 اونٹ قربان کیے۔ عبداللہ کو بچا لیا گیا اور تب سے آج تک مسلمانوں میں ایک انسان کی دیت تو عدد مقرر ہے۔ تبھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو زوج بچیوں کی اولاد کہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ جن کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا۔ صحیح۔ وہ سر ہلا کے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، پھر ٹھہرا، ونڈ اسکرین کے پار دیکھا جہاں بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے اور ڈائپرز روانی سے چل رہے تھے، مگر وعدہ تو پورا نہیں کیا عبدالمطلب نے۔ آخر میں کفارہ ہی دیا، پھر اتنے برس کے وعدے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے انسان فائدے نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں ہی انہیں توڑ دیتے ہیں، مگر تمہیں ایڈم عبدالمطلب کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو بال پوست کے جوان کیا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پہ تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ عبدالمطلب کو مضبوط بننے کے لیے 10 بیٹے چاہیے تھے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ایڈم کہ ان کو 10 بیٹوں سے زیادہ ان کے وعدوں نے مضبوط کیا تھا؟ کہہ کے اس نے گلاس لبوں سے لگایا، کافی کا آخری گھونٹ اندر اڈیلا اور گلاس سائڈ بن میں ڈال دیا۔ ایڈم نے جواب دینے کی بجائے دوسرا گلاس اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے تھاما، ہونٹوں تک لے کر گیا، پھر ذرا اوپر کیا، خوشبو اندر اتاری اور چونک کے فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میری کافی نہیں ہے، شاید یہ تم نے اپنے لیے لائے تھے۔ اور بغیر پیے گلاس آگے بنے اسٹینڈ پہ اٹکا دیا۔ ایڈم نے سخت شرمندگی سے آنکھیں مینچ لیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب اس گلاس کو اٹھاتا۔ فاتح اسی طرح کھڑکی کے باہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگے چلی جا رہی تھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس وسیع و عریض اور روشنیوں سے منور تھا۔ دور دور تک ممبر کے
ڈیسک اور کرسیاں بچھی تھیں جن پہ ان کی فائلز، مائک وغیرہ سجے تھے۔ مرکزی چبوترے پہ اونچی کرسی پہ اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا تھا اور اینک ناک پہ جمائے نیچے کھڑی تقریر کرتے ممبر کو دیکھ رہا تھا۔ ہال کے اوپر، کافی اوپر بالکنی بنی تھی۔ وہاں سیمینار گھروں کی طرف کرسیاں اوپر تک لگی تھیں جہاں لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتے تھے۔ عموماً لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے مگر وہ گیلری میں ریلنگ کے ساتھ کھڑکی نیچے دیکھ رہے تھے۔ سنہرے بال فرنٹ چوٹی کو گوندے وہ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے اوپر سیاہ منی کوٹ پہنے ہوئے تھی اور سر پہ ترچھا کر کے سفید ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ سفید گلابی چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میچے ممبر پارلیمنٹ ان معمول کے انداز میں بیٹھے تھے، کچھ آپس میں بات کر رہے تھے، کچھ اپنے لیپ ٹاپس پہ ٹائپ کر رہے تھے اور زیادہ تقریر کرتے فاتح کو سن رہے تھے۔ تالیہ یہاں سے اس کی پچ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کی طرف رخ کیے بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ مجھے آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے پارلیمنٹ نے میرا ایجیکشن بل نامنظور کر دیا ہے۔ تو اسپیکر جناب اسپیکر، ہم اس بل کے ذریعے تعلیمی شعبے میں وہ اصلاحات متعارف کروانا چاہتے تھے جو تالیہ بورسی ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ قانون سازی کی خوش باتوں سے اسے دلچسپی نہ تھی۔ وہ دوسرے مقصد کے لیے آئی تھی۔ گردن آگے پیچھے گھمائی تو ٹھہری۔ فاصلے پہ ایڈم کھڑا تھا، توجہ سے تقریر کرتے وان فاتح کا ایک ایک لفظ سنتا ہوا۔ وہ بور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ جانے کس احساس کے تحت ایڈم نے یوں ہی گردن موڑی تو اسے دیکھ کے چونکا۔ آپ یہاں؟ تالیہ چونکی، پھر اسے دیکھ کے مشکوک نظر آنے لگی۔ تم میرا پیچھا تو نہیں کر رہے اور بعد میں اس پہ معافی مانگ لو گے؟ نہیں نہیں، وہ شرمندگی سے وضاحت کرنے لگا۔ میں تو وان فاتح کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ کروکر سے ہنکارا بھر کے گردن واپس موڑ گئی اور سنجیدگی سے نیچے دیکھنے لگی۔ البتہ ایڈم کا دھیان بٹ چکا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ ارشد صاحب کہاں ہیں؟ وہ نیچے دیکھتے ہوئے خشکی سے بولی۔ وہ نیچے بیٹھے ہیں وان فاتح کے پیچھے۔ کیا آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں؟ اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ ابھی لنچ بریک ہوگی تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ اسی راستے سے باہر نکلیں گے۔ وہ اشارہ کر کے سمجھانے لگا۔ پھر ایک غیر آرام دہ نظر اس پہ ڈالی۔ آپ نیلامی پہ آئیں گی نا؟ اسے دیکھ کے اندیشہ سا ہوا۔ پھر کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ظاہر ہے بچے، میں نے کل کہا تھا نا میں تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر میں نے آپ کو بدصورت نہیں کہا تھا۔ پلیز مجھے وضاحت کرنے دیں۔ میں نے آپ کی شکل کی ایک لڑکی دیکھی تھی کسی گھر میں، میں سمجھا وہ آپ ہیں۔ تالیہ پوری اس کی طرف گھومی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تو کیا وہ میں ہوں؟ ایڈم اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ بس ایک نظر انہیں دیکھا اور شک و شبہ رفع ہونے لگا۔ یہ وہ نہیں تھی۔ اس نوکرانی کی شکل تو اب بھی اسے بھولتی جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، سوری۔ سچائی سے اس نے نظریں جھکا کے اعتراف کیا۔ دلچسپ بات ہے یہ جناب اسپیکر کہ اس وقت اسمبلی میں آدھے سے زیادہ لوگ میری بات کو غیر اہم جان کے صرف لنچ بریک کا انتظار کر رہے ہیں، باقی آدھے سو رہے ہیں۔ اس نے ایک دم تقریر کا کاغذ ڈیسک سے پٹکا اور اونچی آواز میں بولا تو وہ دونوں چونک کے متوجہ ہوئے۔ ہال میں چلتی سرگوشیوں میں کمی آئی، سناٹا چھانے لگا۔ وان فاتح اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کو دیکھ کے دبے دبے غصے سے بول رہا تھا۔ گرے سوٹ اور دائیں طرف کو پیچھے کر کے جمائے بالوں کے برعکس اس کی آواز آج قابو میں نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ان کو تعلیم کی باتیں بورنگ لگتی ہیں، کیونکہ ان باتوں کا رزلٹ اگلے الیکشن تک نہیں ملتا، مگر اونچی عمارتوں اور لمبی سڑکوں مل جاتا ہے۔ شہر میں نئے پھول لگانے اور نئے پارک بنانے کا بھی مل جاتا ہے۔ سیاستدان ہمیشہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، مگر لیڈر اگلی نسل کا سوچتا ہے۔ سر وان فاتح یہ بل اس لیے پاس کروانا چاہتا تھا کیونکہ وان فاتح اس وقت کا بھی سوچ رہا ہے جب وہ خود مر چکا ہوگا، مگر ملائیشیا کے بچے آج سے زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے۔ اس نے بلند آواز میں کہتے ہوئے جھک کے ڈیسک 2 دفعہ بجایا تو سارے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ارشد خاموشی سے پیچھے بیٹھا سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم صاحبہ کی پارٹی میں سے نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے کافی فاصلے پہ اگلی قطار میں بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے گردن اونچی کی۔ سفید اسکارف اوڑھے وزیر اعظم فرنٹ پہ بیٹھی تھی اور یہاں سے اس کی پچ دکھائی دیتی تھی۔ مگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بچے میرے اور ان کے، ہم سب کے نہیں تھے؟ کیا ہم مل کے سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے؟ مگر نہیں، صرف اس لیے کہ وان فاتح نے تعلیم کے نام پہ ووٹ لیا ہے،
میڈم، وزیر اعظم نے میرے وعدے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس بل کو نامنظور کروایا، مگر مجھے آپ کو وعدوں سے متعلق ایک بات بتانے دیجیے۔ وہ ہمی سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نظریں وزیر اعظم کی کرسی پہ جمی تھیں، جس نے مڑ کے اسے دیکھا تک نہیں تھا، بنا سر لیے سامنے دیکھتی رہی۔ چونکہ وزیر اعظم صاحبہ کو وعدہ پورا کرنے کی عادت نہیں ہے اور وہ ہمیشہ لینے پہ یقین رکھتی ہیں، دینے پہ نہیں، اس لیے وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ کچھ لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کے لیے اپنی قیمتی متاع کو بھی ذبح کر دیتے ہیں، اور آپ کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ وان فاتح ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میری پارٹی تک میرے ساتھ نہیں کھڑی۔ جیسے وان فاتح کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا تو کیا ہوگا اگر میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ ملے قوم میں سے صرف ایک شخص بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا، میں تب بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں اس ایک شخص کا بھی لیڈر ہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا میڈم، میں پھر سے اس بل کا ڈرافٹ تیار کروں گا اور اب کی بار میں اس بل کو آپ کے حلق سے نیچے اتاروں گا اور آپ مجھے بے بسی سے ایسا کرتے دیکھیں گی۔ کہہ کے اس نے زور سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ پھر ٹائی کو ڈھیلے کرتے وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھا تو اوپر گیلری سے جہاں تالیاں گونجنے لگیں وہیں ہال میں بیٹھے اس پارٹی کے چند ارکان ڈیسک بجانے لگے۔ اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیسک بجانے کا مطلب تعریف اور کھڑے ہو کے بجانے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے۔ حکومتی ارکان البتہ خاموش بیٹھے رہے اور وہ دونوں بھی اوپر بالکل خاموش سے کھڑے تھے۔ ایڈم گمسم سا تھا اور وہ ایک ٹک اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اب ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ قریب بیٹھے افراد نے آگے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کسی نے پانی کی بوتل آگے بڑھائی جو اس نے تھام کے لبوں سے لگائی۔ چند منٹ کے بعد وہ نیچے راہداری میں ایڈم کے ساتھ کھڑی تھی۔ گارڈز بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ دفاتراً لفٹ کے دروازے کھلے اور چند افراد باہر نکلے۔ آگے وہ دونوں تھے، اشر اور تالیہ کے دل کی دھڑکن مس ہونے لگی۔ وان فاتح، وہ اب قطعاً غصے میں نہیں لگ رہا تھا، مسکرا کے اشر کی بات سن رہا تھا جو خوشگوار انداز میں اس کے قریب جھکے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کی نظر تالیہ پہ پڑی۔ آنکھوں میں حیرت اتری۔ اس نے ہلکے سے فاتح کی کہنی کو چھو کے کچھ کہا تو فاتح نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ پھر وہ دونوں چند قدم آگے آئے۔ تالیہ کو لمحے بھر کے لیے اپنا سارا اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ بے اختیار نظریں فاتح پہ جمی تھیں۔ تالیہ، آپ یہاں؟ اشر نے کہتے ہوئے ایڈم کو دیکھا تو ذرا سا چونکا۔ کیا وہ بات ختم نہیں ہوئی؟ مجھے شرمندہ مت کریں اشر صاحب۔ پھر فاتح کو دیکھ کر ادب سے سر کو خم دیا۔ وان فاتح، اس نے جواباً دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اسے جانا تھا۔ اس نے عجلت بھرے انداز میں تالیہ کو بے چین کیا۔ جلدی سے بولی۔ میں اشر صاحب سے بات کرنے آئی تھی، مگر آپ کی تقریر بہت اچھی تھی۔ میں ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن وہ ٹھہری تو فاتح جو غالباً آگے بڑھنا چاہتا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا۔ ابرو اکھٹے ہوئے۔ لیکن میں نہیں مان سکتی کہ کبھی آپ پہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ملے قوم میں سے سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو، لیکن اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں اپنی پوری سچائی سے کہتی ہوں کہ میں وہ ایک شخص ضرور ہوں گی۔ میں بھی، ایڈم نے زیر لب کہا تھا۔ تھینک یو تاشا۔ وہ تکلفاً مسکرایا جیسے اسے اس بات سے فرق نہ پڑا ہو۔ وہ ان باتوں کا عادی تھا۔ تالیہ، ان کا نام تالیہ ہے۔ اشر نے کھنکار کے تصحیح کی، پھر ایک گہری نظر تالیہ پہ ڈالی۔ وہ گردوپیش سے بے نیاز فاتح کو دیکھے جا رہی تھی۔ اشر کی پیشانی پہ ہلکی سی شکن ابھری۔ صحیح تالیہ، اس نے پیشانی چھوئی۔ میری بیوی شکر ہے یہاں نہیں ہے، ورنہ اس کو خفا ہونے کے لیے ایک اور وجہ مل جاتی۔ وہ جھرجھری لے کر ہلکا سا ہنسا، پھر گھڑی دیکھی اور اشر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے ایک بات کرنی تھی، وہ جلدی سے بولی، مگر وہ نہیں رکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے گارڈز اور ایڈم کے ساتھ ہو لیے۔ تالیہ کی رنگت بجھی تو اشر مسکرا کے آگے ہوا اور حوصلہ افزا انداز میں کہا، اب ان کو دل رکھنے کی عادت نہیں ہے، وہ ہماری دنیا کے انسان نہیں ہیں، مگر آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ مگر تالیہ کا چہرہ بجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں غائل غزال میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ مسز اسرا ذاتی طور پہ ان سے مل لوں، گیلری سے ہٹ کے۔ مگر ایک اداس نظر اس کی طرف ڈالی جہاں وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جاتا دکھائی دیا تھا۔ شاید مسز فاتح یوں ہر ایک سے نہیں مل لیتیں، وہ جیسے ہرٹ ہو گئی تھی۔ وہ ہر ایک سے واقعی نہیں مل لیتیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو ہر ایک کی کیٹیگری میں نہیں رکھتیں۔
وہ چونک کے اشر کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی یہ ممکن ہے۔ آج رات آپ میرے اور اسرا کے ساتھ ان کے گھر ڈنر کیجیے گا، وہیں آپ پینٹنگ کی بات کر لیجیے گا۔ آپ یقیناً یہ چاہتی ہیں کہ کاکا اس کو نیلامی پہ نہ رکھیں؟ ابرو اٹھا کے سوال کیا، گویا اس کا چہرہ پڑ رہا ہو۔ دونوں ابھی تک راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی وہ نیلامی پہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں زیادہ قیمت دے کر بھی اس کو اپنے لیے پہلے سے بک کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا واقعی میری بات رک کے سنیں گی نا؟ وہ آس سے بولی، جیسے ابھی خوفزدہ ہو کہ اشر اپنا ذہن نہ بدل لے۔ کاکا ابنگ جیسی نہیں ہے چیتالیہ، وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ ہاں لیکن میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ پینٹنگ نیلامی سے نکالنے پہ راضی ہو جائیں گی۔ اس بات پہ وہ مسکرائی۔ اور اگر میں کوئی ایسی سفارش لے آؤں جس کو وہ رد نہ کر سکیں تو؟ اشر ہلکا سا چونک کے اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرایا۔ آپ سفارش لائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ مجھے اجازت۔ تالیہ نے مسکرا کے سر ہلایا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ اب وہ آگے بڑھا تو اس کے منتظر گارڈز بھی ساتھ چل دیے۔ تو اس نے تمہیں گھر بلایا یا ڈنر پہ؟ کار میں بیٹھتے ہی داتن نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تالیہ اطمینان سے بیٹھی اور دروازہ بند کر کے سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ کیسے نہ بلاتا، مجھے پتہ تھا وان فاتح نے مجھے گھاس نہیں ڈالنی اور اشر تھوڑا خوش اخلاق مجھے ہرٹ دیکھ کے مداوا کرتے ہوئے ڈنر پہ بلا لے گا۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہیڈ اتار کے اس نے پچھلی سیٹ پہ ڈالا۔ کل دعوت نامہ بھی اشر نے بھیجا تھا، اب یہ دعوت بھی اشر نے کر ڈالی۔ یہ تم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ داتن کار سٹارٹ کرتے ہوئے تھوڑی کھٹکی تھی۔ کیونکہ میں اس کی بہن کے کاروبار کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہوں۔ اشر جیسے سیاستدانوں کو گلیمرس بیوی کی تلاش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزید پاپولر ہو جائیں۔ اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہے داتن؟ وہ صرف اپنی بہن کے لیے کر رہا ہے یہ۔ وہ شانے اچکا کے بے نیازی سے بولی تو داتن خاموش ہو گئی۔ فاتح مجھے تاشا کہتا ہے۔ یہ تاشا کون ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے سوچ میں ڈوبی بولی تھی۔ تمہارے پاس ایک شناختی کارڈ ساشا کے نام کا ہے نا؟ اوہ ہو، کتنی دفعہ بتاؤں موٹی مرغی، اس نے ساشا نہیں کہا، تاشا کہا ہے۔ میں نے اس دن ایک ویژن دیکھا تھا کہ ایڈم اور میں کسی تاشا کے خزانے کو تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی خزانہ ہے داتن، اور کوئی تاشا کی نظم جس سے مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے۔ تو پھر انتظار کرو، تمہارے خواب تمہیں راستہ دکھا ہی دیں گے۔ فی الحال ڈنر کا سوچو۔ رائٹ۔ وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی اور گہری سانس اندر اتاری۔ ہمارے پاس آج رات تک کا وقت ہے۔ ڈنر پہ مجھے اسرا کے سامنے نقلی پینٹنگ کی اصلیت کھولنی ہے اور اس شخص کا پردہ بھی چاک کرنا ہے جو اسرا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کو ہم نے شام سے پہلے ڈھونڈنا ہے۔ یہاں سے رائٹ لے لو، ہمیں ابھی گیلری کی طرف جانا ہے، وقت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی اور ساتھ ہی چھوٹا آئینہ نکال کے چہرے کے سامنے کیے لپسٹک گہری کرنے لگی۔ واپس پارلیمنٹ ہاؤس پر آؤ تو پارکنگ میں کار کھڑی تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ اندر بیٹھا فاتح موبائل پہ میلز چیک کر رہا تھا اور غالباً اشر کا انتظار بھی۔ اشر پارکنگ کے سرے پہ کھڑا رملی کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ تمام معلومات اکٹھی کی ہیں، وہ واقعی اتنی ہی امیر ہے جتنی نظر آتی ہے، وہ دبے دبے جوش سے بتا رہا تھا۔ چند معروف کمپنیز میں اس کے شیئرز ہیں۔ باپ اسرا ہوا مرکھب گیا تھا، تب سے ساری دولت کی بلا شرکت غیر مالک رہی ہے۔ کئی سال امریکہ میں رہی ہے، وہیں پلی بڑھی۔ 3 سال ہوئے کہ LI ہے۔ پارٹیز اور آرٹ کی خدمت، بس یہی کام کرتی ہے۔ ریکارڈ بالکل صاف ہے، ایک چلان تک نہیں ہوا آج تک۔ پھر وہ ٹھہرا۔ اشر جو مسکرا کے سن رہا تھا اس کے وقفے پہ قدرے بدمزہ ہوا۔ تمہاری ٹون سے لگتا ہے تم مگر کہنے والے ہو۔ نہیں سوری سر، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس کا بھی بیک گراؤنڈ ڈیٹا اکٹھا کروں اس کے دامن کا کوئی نہ کوئی دھبا ضرور مل جاتا ہے۔ ایک پارکنگ ٹکٹ ہی سہی، ڈرنک ڈرائیو کا ایک ایکسیڈنٹ ہی سہی، مگر یہ لڑکی بالکل صاف ہے، کچھ زیادہ ہی صاف ہے۔ بہت سے لوگ صاف ہوتے ہیں رملی، بیکار کی باتیں نہ سوچا کرو، وہ اکتا کے بولا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ اندر بیٹھتے ہی وہ قدرے درشتی سے فاتح سے مخاطب ہوا۔ وہ کاکا کے لیے بہت منافع بخش ڈونر ثابت ہو سکتی ہے بھائی، آپ کو اسے تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ جو اینک ناک پہ جمائے موبائل دیکھ رہا تھا اسی طرح سر جھکائے بولا، کاکا بہانہ نہ کرو، ایش تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اس لیے تم اس پہ جتنا چاہے وقت ضائع کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اشر نے فوراً سامنے بیٹھے ڈرائیور کو اور ایڈم کو دیکھا اور پھر برہم سی خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔
کوالالمپور کی وہ چوڑی سڑک درختوں سے گھری تھی۔ دونوں اطراف میں 2-3 منزلہ اونچی لکڑی کی عمارتیں بنی تھیں۔ کسی زمانے میں یہ گھر تھے، مگر اب ان کو تراش خراش کے بعد آرٹ گیلریز، ریسٹورانٹ اور ڈنرائز شاپس میں ڈھال دیا گیا تھا۔ سرسبز درختوں کے پس منظر میں بھوری لکڑی کی اونچی شاپس بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ اسرا کی آرٹ گیلری بھی ان کے وسط میں کھڑی تھی۔ گیلری کے بالکل سامنے سڑک پہ ایک پولیس کار آ رکی۔ دروازے کھلے اور اندر سے وہ دونوں باہر نکلیں۔ تالیہ نے فرانسیسی جوڑا بنا کے سن گلاسز پہن رکھی تھی، ہونٹوں پہ بھوری لپسٹک لگائے، سیاہ بال کوٹ پہنے وہ سختی گیر سی آفیسر معلوم ہوتی تھی، جبکہ داتن پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ تالیہ اعتماد سے آگے چلتی، ماتھے پہ بل ڈالے گیلری کے مقابل شاپ میں داخل ہوئی، جو ایک کپڑوں کا بوتیک تھا، ساشا مال۔ اے ایس پی رائل ملیشیا پولیس۔ وہ بیج کارڈ لہراتی ریسیپشن پہ آئی اور ایک کونی کاؤنٹر پہ رکھی۔ اور یہ انسپکٹر صوفیہ ہیں۔ سنجیدہ خشک انداز میں داتن کا تعارف کروایا۔ کاؤنٹر والا لڑکا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جی آفیسر، کیا ہوا؟ درو میں ایک قتل ہوا ہے، ہائی پروفائل۔ مجھے تمہارا CCTV ریکارڈ دیکھنا ہے۔ کروفر سے کہہ کر اس نے ہاتھ جھلایا اور جھک کے کاؤنٹر کی مانیٹر اسکرین اپنی جانب موڑی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مینیجر سامنے سے چلتا آیا تو دونوں پولیس آفیسرز نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ مینیجر ناخوش لگتا تھا، کبھی ان کو دیکھتا، کبھی گاہکوں کو جو مڑ مڑ کے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ تالیہ اسے نظر انداز کر کے واپس لڑکے کی طرف مڑی۔ صوفیہ تمام عملے سے پوچھ گچھ کریں گی، تم مجھے کل کے فوٹیجز نکال کے دو، تحکم سے وہ بولی، مگر اس سے پہلے کہ لڑکا کمپیوٹر پہ جھکتا، مینیجر سر پہ پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ ناگواری تھی۔ وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال میں وارنٹ کے لیے کورٹ کے چکر لگاتی رہوں اور قاتلوں کو بھاگ جانے دوں؟ کون سا قتل ہوا ہے یہاں؟ کمال ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ پھر دعا کرو تمہارے عملے کا تعلق نہ نکل آئے جرم سے، ورنہ سارے زمانے کو خبر ہو جائے گی۔ فوٹیجز نکالو یار، کیا کر رہے ہو؟ لڑکے کو جھڑکا تو وہ فوراً کی بورڈ پہ بٹن دبانے لگا۔ مینیجر نے چھپتی ہوئی آنکھوں سے باری باری دونوں کا جائزہ لیا۔ کون سے تھانے سے ہیں آپ؟ تن HS لی پولیس اسٹیشن۔ پیچھے کھڑی داتن روکھے انداز میں بولی تھی۔ اچھا، میرا کزن بھی وہاں کام کرتا ہے، کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا اس نے۔ ساشا، کمال صاحبہ، کیا نام ہے آپ کے کزن کا؟ وہ پرسکون رہی، بے نیاز اور اکتائی ہوئی۔ نصراللہ پترا، سب انسپکٹر ہے۔ تالیہ نے بیزاری سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ داتن تالیہ کے بڑبڑائی۔ نصراللہ پتر تو 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں فوت نہیں ہو چکا؟ اس کی روح نے آ کر اگر تمہیں میڈم کے بارے میں خبر نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیاہ موٹی عورت نے گھور کر چبا چبا کے کہتی۔ 2-3 قدم مزید قریب آگے آئی تو مینیجر کے تاثرات بدلے، وہ پیچھے ہٹا۔ اگر تم جیسے مائسونوگسٹ مرد عورتوں کو وردی میں برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے تھانے فون کرو تو ملاؤ فون۔ اچھا ہے آج سارا دن پولیس کی گاڑیاں تمہارے اسٹور کے باہر کھڑی رہیں تاکہ گاہک ادھر آنے کی زحمت نہ کریں۔ موٹی ایک حرف تپش سے ادا کرتی گھورتے ہوئے آگے آ رہی تھی اور مینیجر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی کلفت اور شک سب زائل ہو چکا تھا۔ اب ہم تھانے سے کسی مرد آفیسر کو بلا کے لائیں گے یا تم لوگوں نے تعاون کرنا ہے؟ تالیہ برہمی سے بولی۔ ویڈیو دکھاؤ ان کو، جو بھی انہیں دیکھنا ہے۔ شاباش، دکھاؤ۔ وہ لڑکے کی طرف گھوما تو وہ یس باس کہتا جلدی جلدی مطلوبہ فوٹیج لگانے لگا۔ تالیہ نے بدبخت مسکراہٹ دبائے فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھائی۔ باہر پولیس کار میں بیٹھتے ساتھ ہی وہ داتن کی طرف گھومی۔ تمہیں کیسے پتا کہ ان کا کزن مر چکا ہے؟ داتن نے جواب میں شاہانہ بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں کردار میں خود کو اچھے سے ڈھانپ لیتی ہوں تالیہ۔ جس تھانے میں آفیسر کا رول کر رہی ہوں، اس کے 20 سال کا ریکارڈ میرے زیر خیز ذہن میں محفوظ ہوتا ہے، ایک ایک شخص کا نام، ایک ایک کیس کا نمبر۔ واؤ داتن، وہ بے حد متاثر ہو کے بولی۔ میں کتنی امپریسڈ ہوں، تم سوچ نہیں سکتی۔ اتنی ذہین اور باکمال گرفٹر کا ساتھ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے۔ کاش میں بھی تم جیسی ذہین ہوتی۔ آخر میں افسوس سے بولی تو داتن کے سیاہ گالوں میں سرخی گھلی۔ وہ شرمانے کے ساتھ حیران بھی ہوئی۔ سچ؟ ہرگز نہیں، وہ چٹک کے بولی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب تم بھی پولیس والی کا رول کرتی ہو تو کان میں لگے اس آلے سے اس کے کان
سے ٹکرا کھینچ نکالا۔ ہر وقت اپنی پولیس والی دوست سے آن لائن رابطے میں رہتی ہو تاکہ ادھر ادھر کوئی کسی کا نام لے، ادھر تمہاری دوست تمہیں کان میں خبر دے۔ آلا اس کی مٹھی میں چٹکا، لیکن داتن ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئی۔ یہ بھی آرٹ ہے کس قسم کی، اور اسے شارٹ کٹ کہتے ہیں۔ دادی نے افسوس سے اسے دیکھا اور کار سٹارٹ کی۔ دل دکھانے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا تالیہ، اس سے پہلے دنیا کی آدھی آبادی کا کھانا کھا جانے والوں کا ہوگا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور فلیش اس میں لگائی، اسکرین ذرا سیدھی کی اور گردن جھکا کے غور سے دیکھا۔ مسز اسرا نے کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے ارب شیخ نے آ کر پینٹنگ ان کو دی۔ یہ دیکھو، یہ میں جا رہی ہوں شاپ میں۔ وہ ویڈیو کو پیچھے کر رہی تھی جو اسٹور کے بیرونی کیمرے میں سے لی گئی تھی، اور اس میں گیلری میں جاتے لوگ صاف دکھائی دے رہے تھے کیونکہ اسٹور اور گیلری آمنے سامنے تھے۔ اوہ، یہ ہے وہ ارب شیخ جس نے مسز اسرا کو پینٹنگ دی۔ اس کے کارڈ اور پینٹنگ کا باکس اٹھا کے اندر لے جا رہے ہیں۔ اسے پہچانتی ہوں؟ اس نے اسکرین کا رخ داتن کی طرف موڑا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر ڈالی۔ نہیں، کون ہے یہ؟ یہ نوفل ہے، شیخ جاسم کا ملازم جس سے ہم نے پینٹنگ چرائی تھی، مگر یہاں تو یہ بڑے اچھے کپڑے جوتے پہن کے آیا ہے، ڈیزائنر گلاسز، واہ، شیخ بننے کی اداکاری کر رہا ہے۔ تمہیں اس کے ابھی تک شکل یاد ہے؟ جواب میں تالیہ نے ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی۔ بدقسمتی سے میرا زرخیز دماغ 20 سال پہلے تھانے کا ریکارڈ تو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا، مگر 1.5 سال پہلے چوری کی گئی پینٹنگ سے متعلقہ گھر کی تمام معلومات یاد ہے مجھے۔ یہ نوفل ہی ہے، اس کی پوری چھان بین کی تھی ہم نے۔ یعنی اس نے شیخ بن کے پینٹنگ مفت میں دی ہے عطیے کے طور پہ؟ اگر پیسے کمانا مقصد نہیں ہے تو پھر کیا؟ دشمنی، کیونکہ جب نیلامی پہ اسرا یہ پینٹنگ بیچیں گی اور وہاں خریدار نے ماہرین کو بلا کے اسے چیک کروایا اور میڈم کے سامنے یہ بات کھلی کہ پینٹنگ نکلی ہے، تو اسرا مشکل میں پڑ جائیں گی۔ پچھلے 10 سال سے بیچی ایک پینٹنگ کا آڈٹ ہوگا، مقدمے، اسکینڈل، تو ہم ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ میں وان فاتح کو اس طرح ہرٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، بس میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ یہ جو کوئی بھی ہے، اس کا مقصد وان فاتح سے دشمنی نکالنا ہے نا، کہ اسرا سے؟ داتن نے ڈرائیو کرتے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ سیاستدان ہے اور وہ بھی شادی شدہ ہے، 2 بچوں کا باپ۔ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تالیہ، سیاستدان بہت رلاتے ہیں اچھے دل کی لڑکیوں کو۔ 3، اس کے 3 بچے تھے۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگیں۔ کیا واقعی مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے؟ خیر، آج رات تم کیا کرو گی؟ میں، اس نے آنکھیں رگڑی اور ونڈو اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے مسکرا دی جہاں بارش کے بعد اب سورج جھانکنے لگا تھا۔ میں آج ڈنر ٹیبل پہ وان فاتح کو بتاؤں گی کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے۔ ایک عزم ان چمکدار آنکھوں میں جھلملانے لگا تھا، آنسو خاموش ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر ہماری ایپیسوڈ ہوتی ہے ختم۔ تو ہمیں پہلے لگا تھا کہ شاید مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ اس نے تالیہ نے جو ہے وہ بریسلیٹ لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ابھی جو ہے یہ تاشا کا خزانہ، یہ بہت انٹرسٹنگ ہمارے پاس جو ہے ایک ٹویسٹ آیا ہے، اور بہت مزہ آئے گا کہ جس طرح وہ اب جائے گی اور دیکھتے ہیں کہ وہ پینٹنگ کی اصلیت کیسے کھولتی ہے اور کیا جو ہے وہ امپریشن پڑتا ہے فاتح پر اور آگے کیا ہوتا ہے۔ اب میں روز ویڈیوز پوسٹ کر تو نہیں رہی ہوں، لیکن تقریباً میں روز پوسٹ کر رہی ہوں۔ مجھے ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی ہے پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیٹھ کے، اور جو آپ لوگ ویوز دے رہے ہو، لائک سیریسلی اتنا ظلم نہیں کرو پلیز یار، ویڈیو کو پورا دیکھا کرو اور لائک کر دیا کرو، سبسکرائب کر دیا کرو تاکہ مجھے حوصلہ مل سکے۔ ویلی نہیں ہوتی ہوں میں، آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی ٹائم نکالتی ہوں، تو پلیز تھوڑا سا مجھے اس کے لیے جو ہے نا موٹیویشن دیا کرو۔ تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔